حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے ایک ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں جس میں مشک اور خوشبودار پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں۔ اس کی روح کو اتنے آرام سے نکالتے ہیں جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ روح کو نکال کر خوشبودار پھولوں اور مشک میں رکھ کر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اس سے کہتے ہیں، اے خوش نصیب اور مطمئن روح، خوش ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے، اس کی رحمت اور بخشش تیری منتظر ہے، اور مومن کی اس روح کی علیین جنتیوں کا مقام میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، فرشتے موٹے بالوں سے بنا ہوا ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں جس میں کنکر پتھر کے ٹکڑے بھرے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اے خبیث ملعون روح، نکل اور اپنے رب کے عذاب کو جھیلنے کے لیے چل۔ روح کو زور سے کھینچ کر ان کنکریوں پر ڈال کر ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ آگ پر رکھی ہوئی کھولتی ہنڈیا سے آتی ہے، اسے سجیین دوزخیوں کے مقام کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں، مومن کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر 70 ہاتھ وسیع ہو جاتی ہے، اس میں خوشبودار پھولوں کا فرش کیا جاتا ہے اور مردے کو اس پر لٹا کر ریشمی چادر اڑا دی جاتی ہے۔ اگر اس کے اعمال میں قرآن کی تلاوت شامل ہوتی ہے تو اس کی روشنی قبر کو منور کر دیتی ہے، اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو اس کی قبر میں روشنی کا ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن نکلا ہوا ہے۔ وہ اس طرح آرام سے سو جاتا ہے جیسے کوئی دلہن سوتی ہے کہ اس کا محبوب ہی آ کر اسے اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کی نیند میں خلل انداز نہیں ہو سکتا۔ اور کافر کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ اس طرح تنگ ہو کر اسے دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ پھر بڑے بڑے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کے جسم کا تمام گوشت نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد گونگے، بہرے اور اندھے فرشتے لوہے کے بڑے بڑے گرز لے کر آتے ہیں اور اس کے جسم پر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مردہ تکلیف سے چیختا ہے، تڑپتا ہے، مگر فرشتے بہرے ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں سنتے کہ رحم کریں، اندھے ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے کہ ترس کھائیں، اور صبح و شام اسے دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ پس جو آدمی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ ان 4 چیزوں پر خصوصی توجہ دے: نماز پابندی سے وقت پر ادا کرے، حسب توفیق صدقہ دیتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، کثرت سے سبحان اللہ پڑھتا رہے۔ ان اعمال کرنے والے کی قبر روشن رہتی ہے اور تنگ نہیں ہوتی۔ اور ان 4 باتوں سے پرہیز کرے: جھوٹ، خیانت، بے ایمانی، بددیانتی اور دھوکہ دہی، چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹیں۔ پیشاب کی چھینٹوں کا قطرہ کا خیال نہ کرنا، طہارت نہ کرنا، جاؤ بجا پیشاب کرنا اور پھر اسی طرح اٹھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پیشاب کرتے وقت احتیاط کرو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پیشاب کرتے وقت غیر محتاط رہنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تمہاری 4 باتیں ناپسند ہیں: نماز میں کھیلنا، کبھی کپڑے کی سلوٹیں سیدھی کرنے لگے، کبھی قمیض کے دامن یا کالر سے کھیلنے لگے، قرآن کی تلاوت خواہ خود پڑھ رہا ہو یا کوئی دوسرا شخص پڑھ رہا ہو، اس کے دوران بے توجہی برتنا اور فضول یا دنیا کی دوسری باتیں کرنا، روزے کی حالت میں گناہ کرنا، اس میں ہر گناہ، غیبت، خیانت، بے ایمانی وغیرہ شامل ہے، اور قبرستان میں کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنا۔ حضرت محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک قبرستان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ان قبرستان والے مردوں کی خاموشی اور یکسانیت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، پتہ نہیں ان میں سے کتنے بد نصیب قبر کے عذاب کی سختیاں جھیل رہے ہوں گے اور کتنے اللہ کے نیک بندے آرام کی نیند سو رہے ہوں گے۔ ایک ہوشیار عقل مند انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ قبر کو نہ بھولے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں،
جو شخص قبر کو یاد رکھتا ہے وہ اس کو جنت کے ایک باغ کی طرف پائے گا، اور اس سے غفلت برتنے والے کے لیے وہ جہنم کا ایک گڑھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر اپنے خطبات جمعہ میں فرمایا کرتے تھے، لوگو موت کا دھیان رکھو، وہ تم سے غافل نہیں ہے، تم اس کے سامنے کھڑے رہو تب بھی وہ تمہیں پکڑ لے گی، اس سے بھاگے تب بھی وہ تمہیں دبوچ لے گی۔ موت تمہاری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اس کی سختیوں سے بچو، جلدی کرو، کچھ بچاؤ کی صورت پیدا کر لو۔ موت کے بعد ایک بھوکا گڑھا قبر تمہارا منتظر ہے، اس کی آواز تو سنو، وہ روزانہ 3 مرتبہ پکار پکار کر کہتا ہے، میں ایک اندھیرے کا گھر ہوں، میں ایک خوفناک گھر ہوں، میں خوفناک کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہوں۔ پھر اس موت کے دن کے بعد ایک سخت دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، جس کی حیثیت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ ایسے معلوم ہوگا جیسے سب لوگ نشے میں ہیں۔ وہ نشے میں نہیں بلکہ اس قیامت کے دن اللہ کے سخت عذاب کی دہشت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ پھر اس دن کے حساب و کتاب کے بعد سخت گرم آگ کے گڑھے جہنم اور پلسرات سے گزرنا ہے۔ یہ گڑھا بہت گہرا ہے، اس میں داخل ہونے والوں کے لیے لوہے کی بیڑیاں تیار ہیں، اس میں پیاسوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، اس میں گرنے والوں پر اللہ کا کچھ رحم نہیں آئے گا۔ راوی کہتا ہے، یہ سن کر سامعین، سننے والے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اس جہنم کے گڑھے اور پلسرات سے آگے جنت ہے، جو زمین و آسمان کے برابر وسیع و عریض، لمبی چوڑی کشادہ ہے اور نیک بندوں کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے خوفناک عذاب سے نجات دے اور جنت کے پر نعمت باغوں میں داخل فرمائے، آمین۔ حضرت اسد ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، مومن کی جب موت ہوتی ہے اور اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، اور جس وقت اسے قبر میں رکھا جاتا ہے زمین اس سے کہتی ہے، جب تو میرے اوپر پھرا کرتا تھا میں اس وقت بھی تجھے پسند کرتی تھی، اور جب کہ تو میرے اندر آ گیا ہے مجھے تجھ سے اور زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اور جب کافر مرتا ہے لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، مجھے کہاں لے جاتے ہو، واپس لے آؤ۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے زمین اس سے کہتی ہے، تو مجھے پہلے بھی زندگی میں ناپسند تھا اور آج مجھے تجھ سے اور زیادہ نفرت ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابن عفان سے ایک روایت منقول ہے، وہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت آپ کو رونا نہیں آتا، اور یہاں ایک قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گئے تو آگے کی منزلیں زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔